تو اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، اور محرم الحرام کی جو پہلی تاریخ ہے، یعنی آنے والے اتوار یا پیر کے دن کی جو تاریخ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو گویا اسلام کا جو قمری لحاظ سے جو آغاز ہوتا ہے وہ یکم محرم سے ہوتا ہے، اور یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، امیر المومنین، سسر رسول، داماد علی اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کا اصل نام عمر تھا، والد کا نام خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ فاروق کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، جو حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہو۔ حضرت عمر کا نسب 8ویں پشت پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ان کا گھرانہ جاہلیت میں بھی بڑا معزز گھرانہ تھا، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی سلسلہ نسب جو ہے وہ معزز افراد پر مشتمل ہے۔ حضرت عمر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو عرب کے اندر لکھنا پڑھنا اور اس کا علم رکھنے والے تھے۔ حضرت عمر اسلام لائے ہیں جب ان کی عمر 27 سال تھی، اس موقع پر یہ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر آئے تو آپ کے پیغام پر بچوں میں ایمان لانے والے حضرت زید، غلاموں میں حضرت زید، آزاد بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ اور مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر کی دعوت پر کبار صحابہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اب اس موقع پر جو دعوت چل رہی تھی وہ خفیہ تھی، اس لیے کہ اسلام کو اس وقت اتنی قوت نہیں ملی تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں آپ خفیہ دعوت صحابہ اکرام کو دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کے اسلام لانے سے قبل ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بنوئی سعید بن زید ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک دفعہ ایک تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آج معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے میں آگ بگولا ہوئے اور تیزی سے اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے پر پہنچے تھے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے جو زور سے دستک دی تو بہن فاطمہ اور بنوئی نے ان اوراق کو چھپا لیا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو اپنے بنوئی کو بے تحاشا مارنے لگے۔ بہن فاطمہ آگے بڑھی چھڑانے کے لیے تو اسے بھی انہوں نے مارا۔ تو بہن نے اس موقع پر کہا عمر جو کرنا ہے سو کر لو، اب اسلام کی محبت میرے دل میں بیٹھ چکی ہے۔ گویا کہ انہوں نے یوں کہا کہ عمر تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تم نے اپنے باطل دین کو نہیں چھوڑنا تو میں بھی دین حق اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، عمر جو کرنا ہے سو کر لو۔ جب بہن کی استقامت دیکھی اور ان کے جسم سے بہنے والا خون دیکھا اور ان کے اسلام کی اس دعوت کو، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ کہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو تو وہ ہاتھ لگائے جو پاکیزہ ہو، تم ناپاک ہو غسل کرو پھر آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر نے غسل کیا اور ان کے سامنے سورہ حدید کی ابتدائی آیات اور بعض روایات میں ہے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی گئی۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور اسی موقع پر انہوں نے کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے کر چلو تاکہ میں اسلام قبول کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، یا اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، کہ عمر کو اسلام کی دولت دے، یا عمر بن ہشام ابو جہل کو اسلام کی دولت دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا اور عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔
تو تمام صحابہ خود آئے ہیں حضور کے پاس، لیکن حضرت عمر وہ ہیں جنہیں خود حضور نے اللہ سے مانگا ہے، یعنی تمام صحابہ مرید رسول ہیں، عمر مراد رسول ہیں۔ اور حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے حضور کی خدمت میں لے کر چلو، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں تھے، وہاں پر جیسے پہنچے دستک دی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے، یہ حضور کے چچا ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، ایک نے کہا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، لگتا ہے غلط ارادے سے آیا ہوگا۔ حضرت حمزہ نے کہا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم عمر کو آنے دو، اگر عمر غلط ارادے سے آیا ہے تو عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کر دو، آنے دو عمر۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر آئے اور کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، صحابہ نے اس موقع پر خوشی میں نعرے تکبیر لگایا اور مکہ کی گلیوں میں پہاڑوں میں ایک آواز گونج گئی۔ حضرت عمر کا اسلام لانا تھا کہ اللہ نے پھر اسلام کو تقویت دی تھی اور فرمایا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، آپ نے فرمایا جی حق پر ہیں۔ فرمایا تو آج کے بعد کوئی نماز ہم خفیہ ادا نہیں کریں گے، آج کے بعد نماز مسجد حرام میں ادا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آئے، مسجد حرام میں پہنچے اور کہا جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ آئے، عمر کا راستہ ہو۔ کون اور کس کی مجال تھی کہ عمر کا راستہ روکتا؟ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملی اور پھر نمازیں مسجد حرام میں ادا کی گئی۔ تو حضرت عمر کی یہ شہادت ہے یکم محرم الحرام کو، یعنی آج سے 1 یا 2 دن کے بعد حضرت عمر کی شہادت ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، حضور کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ کفر کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اشداء علی الکفار کا مصداق عمر ہے، رحماء بینہم کا مصداق ابو بکر صدیق ہے۔ کفر کے مقابلے میں سخت عمر تھے اور آپس میں انتہائی نرم دل رقت قلب والے ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر کی زبان اور دل پہ جاری کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، عمر اس درجے کا انسان ہے کہ یہ نبی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلی امتوں میں محدث لوگ گزرے ہیں، محدث اسے کہتے ہیں جس پر الہام ہوتا ہے دین اور شریعت کی باتوں کا۔ آپ نے فرمایا فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، میری امت میں اگر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی، ان میں دوسرے نمبر پر عمر تھے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی بن ابی طالب فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ان میں ایک عمر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم لوگ ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے پر عمر چلتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں چلتا، عمر جب راستے پر ہو تو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میرے سامنے دودھ لایا گیا، میں نے دودھ کو پیا، اتنا پیا کہ اتنی سیرابی ہو گئی کہ گویا میرے ناخنوں کے نیچے تک سیرابی ہو گئی۔ پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے کہ اللہ نے عمر کو علم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فرمایا کہ میں نے دیکھا میرے سامنے کچھ لوگ آئے، بعض کی قمیصیں ان کی ناف تک تھیں، بعض کی قمیص ان کی شرمگاہ تک تھی اور بعض کی قمیصیں اتنی چھوٹی کہ سینے تک تھیں، لیکن میں نے دیکھا کہ عمر کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ گھسٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے کہ عمر دین کے اندر ہوگا، دین پر ثابت قدم ہوگا اور دین کا علم عمر کے پاس سب سے زیادہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک ڈھول سے پانی نکال رہا ہوں کنویں سے، میں نکالتا رہا، اس کے بعد پھر ڈھول ابو بکر نے لیا
انہوں نے چند ڈھول نکالے لیکن اس میں کچھ کمزوری تھی، پھر اس کے بعد یہ ڈھول بڑے ڈھول میں تبدیل ہو گیا اور عمر اس ڈھول کو نکالتا رہا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر کی خلافت ہوگی، لیکن چونکہ وہ 2 سال کا دور تھا اس میں فتوحات نہ ہو سکی اور اس میں بہت سے فتنے سامنے آ گئے، انکار زکوٰۃ کا فتنہ بھی آیا اور اس دور میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ بھی آیا اور بہت سے نئے فتنوں کا سامنا بھی ہوا تو فتوحات نہ ہو سکی، لیکن حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئی، اس لیے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ بڑا ڈھول بن گیا اور عمر اس کو نکالتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا باغ کا دروازہ بند کر دو، کسی کو اندر نہ آنے دو، کوئی آئے تو مجھ سے پہلے پوچھ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہیں، ابو موسیٰ اشعری دروازے پر ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ ابو موسیٰ اشعری آئے، حضور کو بتایا ابو بکر صدیق ہیں، آپ نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری دو۔ ابو بکر آئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کون؟ کہا عمر۔ آ کر اطلاع دی، آپ نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو جنت کی خوشخبری دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ پتہ چلا عثمان۔ آپ نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کھولو دروازہ اور جنت کی خوشخبری دو، لیکن علی بلویٰ تصیبہ، یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے اوپر مصیبت آئی۔ اس طرح صحابہ آتے گئے تو دیکھیے پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، تو یہاں خلافت کی ترتیب بھی معلوم ہو گئی کہ ابو بکر کا نمبر پہلا ہے، دوسرا نمبر عمر ہے، تیسرے نمبر پر عثمان ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ لسان نبوت سے ان کے لیے جنت